السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا اور رکوع کرنے والے لوگوں کے ساتھ رکوع کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ مذہب اسلام میں ایمان اور عقیدہ درست کر لینے کے بعد ہر مسلمان عاقل مرد اور عورت کے اوپر جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے، اس فرض کا نام نماز ہے۔ یعنی کہ مذہب اسلام میں جتنی اہمیت نماز کو دی گئی ہے، اتنی زیادہ اہمیت دیگر فرائض کو نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر کم و بیش ایک دو جگہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کا حکم اللہ سینکڑوں مرتبہ دے رہا ہو، وہ کتنی اہم چیز ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے، اب نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن کس طریقے سے نماز ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہے، یہ چیزیں قرآن کے اندر نہیں بلکہ اس کو اللہ کے رسول نے ہمیں پڑھ کر کے بتلائی ہے۔ تو جو انسان طریقے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھے گا، تبھی جا کر کے اس کی نماز صحیح طریقے سے مکمل ہو پائے گی۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں نماز کے حوالے سے جس کو نماز کی حالت میں کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، بلکہ بعض چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، وہ اگر چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں نماز کے اندر اللہ نے فرض کی ہے، وہ چیز اگر چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور کچھ چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے ان واجبات کو چھوڑ دے تو نماز پھر سے دوبارہ واجب الاعادہ ہے، یعنی کہ دوبارہ سے اس نماز کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا پڑے گی، تبھی نماز ہوگی۔ اور کچھ چیزیں سنت و مستحب ہیں۔ اب یہ مکمل نماز ہماری صحیح ہو جائے، اس کے لیے باضابطہ قرآن اور حدیث کے اندر اور ہمارے دیگر اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل کو قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے کتابوں میں جمع کر دیے۔
کیونکہ ہم اور آپ قرآن اور حدیث سے اگر نکالنے جائیں گے مسئلہ تو ہم پڑھی بہت مشکل سے پاتے ہیں، تو اس کے مطلب اور مفہوم کو ہم کہاں سمجھ لیں گے۔ آج ہم اپنے بچوں کو قرآن اتنا پڑھانا چاہتے ہیں کہ ان کو ناظرہ پڑھنا آ جائے۔ اب جو بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہو اور جس کی زبان عربی نہ ہو، اس سے اگر یہی پوچھ لیا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اردو میں کیا ہے، تو وہ بہت مشکل سے بتا پائے گا۔ تو قرآن کو پڑھنے کے بعد اس سے نماز کے مسئلے کو ہر انسان تو نہیں نکال سکتا ہے۔ حدیث کو پڑھنے کے بعد ہر انسان نماز کے مسئلے کو اس سے تو نہیں نکال سکتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی اور یہ بتائی کہ یہ چیزیں نماز میں پڑھنا واجب ہے، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ تو اب اگر ایک انسان تھوڑا سا وقت نکالیں اور فرائض و واجبات کو یاد کر لے تو انسان کی نماز آسانی سے پوری ہو سکتی ہے۔ اور نماز سے پہلے یہ مسائل بار بار بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ کچھ چیزیں نماز کے اندر واجب ہے، لیکن نماز سے پہلے جو چیز ضروری ہے اس کو ہم اور آپ شرائط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شرائط۔ شریعت کی زبان میں اس کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں 6 لکھی اور فرمایا کہ ان 6 چیزوں کے بغیر اگر کوئی انسان نماز پڑھنا شروع کرے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اب وہ 6 چیزیں کیا ہیں، وہ ہم اور آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو ایک انسان تبھی دیکھ سکتا ہے جب اس کے بارے میں اس کو نہ جانکاری ہوگی۔ تو نماز کے جو 6 شرائط ہیں اس میں پہلی شرط ہے طہارت، یعنی کہ پاکی۔ ایک انسان کا بدن پاک ہو، جو کپڑا بندہ پہن کر کے آیا ہے وہ کپڑا پاک ہو، اور جس جگہ ایک انسان نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ یہ پاکی کے مسائل ان کے سب کے مختلف ہیں۔ ان کی ڈیفینیشن اٹھا کر کے اگر پڑھنے جائیں گے، اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو پوری کتابیں پاکی اور ناپاکی کے اوپر ہمارے اکابرین نے لکھی۔ لیکن اتنا یاد رکھیں، اب ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بدن اگر میرا ناپاک ہے تو اس کو ہم کیسے پاک کریں؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ اور جو جگہ نماز پڑھنے کے لیے متعین کی گئی ہے وہ جگہ ناپاک ہے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ یعنی کہ پاکی کس طریقے سے حاصل کی جائے یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی انسان پاکی اختیار کرنے، جیسے مثال کے اوپر کسی انسان کے اوپر غسل فرض ہے۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ غسل فرض کیا ہوتا ہے؟ جب شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، بالغ بچہ ہے، بالغ ہونے کے جو آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، بچیاں جو ہوتی ہیں ان کو ماہانہ خون ریلیز ہوتا ہے، اس میں وہ کیا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالغ ہیں اور اس پیریڈ میں وہ ناپاک رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرد کہ پیشاب کے راستے سے جو منی کے قطرے نکلتے ہیں جس کو احتلام کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو نائٹ فال کہتے ہیں، اگر یہ کسی بالغ انسان سے چیز ظاہر ہوئی، صادر ہوئی تو وہ انسان ناپاک ہے۔ اب ایسی ناپاکی سے ایک انسان کیسے پاک ہو؟ یہاں پہ بہت باریک مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کپڑے میں ناپاک شے لگی ہوئی ہے اسی کو پہن کر کے ہم نے نہا لیا، اور نہایا کس طریقے سے؟ جیسے ہمیشہ نہاتے ہیں۔ ناپاک کپڑے کو پہن کر کے اگر کوئی انسان نہا لے تو وہ 10 بالٹی سے نہا لے وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ناپاکی جو کپڑے میں لگی ہوئی ہے وہ بار بار پانی کے ذریعے سے بدن میں وہ پھیل رہی ہے، وہ دھلی تو گئے نہیں ہے۔ تو یہاں پر شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہے، رات میں اگر انسان ناپاک ہوا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کپڑے کو اپنے آپ سے الگ کریں
تاکہ ناپاک کپڑا جسم سے الگ ہو جائے، اور اس کے بعد دیکھے کہ کہیں پر نجاست لگی ہوئی تو نہیں ہے، جائے بیت الخلاء میں پہلے کمر کے نیچے کے حصے کو اچھے سے دھل لے، کیونکہ ناپاکی اکثر یا تو کپڑے میں لگی ہوتی ہے تو جانگ وغیرہ میں لگی ہوتی ہے۔ قرآن شریعت کے مسئلے کو کھول کر کے بیان کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ کوئی انسان نا انجان نہ رہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اگر پاکی ناپاکی کے مسئلے کی روشنی میں اگر ان کو ناپنے اور بھانپنے جائیں گے تو پتہ چلا کہ زندگی ختم ہو گئی، وہ انسان کبھی پاک ہی نہیں رہا، پاک ہی نہیں رہا۔ اب بعد میں پھر دقتیں، جبکہ صفائی کو مذہب اسلام میں آدھا ایمان کہا گیا۔ ناپاک کپڑا ہے، مثال کے طور پر مان لیجئے کہ اس کپڑے کو پہن کر کے میں سویا ہوا تھا، رات میں نائٹ فال ہوا، جس کی وجہ سے یہ کپڑے کے اندر نجاست لگ گئی۔ اب نجاست جہاں پہ لگ جاتی ہے وہ کپڑے کا حصہ کڑک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اب ایک انسان اس کپڑے کو نکالے، دوسرا کپڑا پہن لے۔ اب اس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے یہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو اتنے حصے کو میں نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد نل کے نیچے لے جا کر کے اس طریقے سے دھل لیا۔ اب تھوڑے پانی میں یہ کپڑا پاک ہو گیا، اور اگر اس کپڑے کو اگر ہم نے بالٹی میں ڈالا تو جتنا بالٹی میں پانی ہے یہ پورا پانی ہی ناپاک ہو گیا، یعنی کہ ابھی کپڑا تھوڑا ناپاک تھا، اب یہ پورا ناپاک ہو گیا۔ عموماً ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جہاں آپ کے کپڑے دھلے جاتے ہیں وہیں بچوں کے دھلے جاتے ہیں، وہیں پورے گھر والوں کے دھلے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ اکثر و بیشتر بچہ جو کبھی لیٹرنگ کر دیتا ہے، کبھی پیشاب کر دیتا ہے، وہ نجاست، وہ گندگی اس کے کپڑے میں لگی ہوئی ہے۔ اور خاتون چونکہ دین کا مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہے تو بالٹی میں کپڑے کو بھگائی، تو جس بالٹی میں انہوں نے چھوٹے بچے کو کپڑے کو ڈالا تھا اسی میں پورے گھر والے کے کپڑے کو ڈال دیا۔ پتہ چلا کہ ایک کپڑا ناپاک تھا لیکن اس نے پورے پانی کو ناپاک کیا، اور اس پانی کی وجہ سے بالٹی میں جتنا کپڑا گیا سب کے سب ناپاک۔ اب اس کپڑے کو کیسے پاک کرے؟ تو اس کے لیے شریعت کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ یا تو کپڑا ناپاک ہو اس کو الگ دھل لیا جائے۔ اب اکثر یہ دقتیں آتی ہیں، اب مان لیجئے کہ اسی کپڑے کو ہم نے پاک نہیں کیا اور اسی کو پہن کر کے ہم نے نہا لیا، تو ناپاکی جو لگی ہوئی تھی وہ پاک نہیں ہوئی، تو پانی اس پر پھر گیا اور وہ پورا پانی جو ہے بدن میں دھیرے دھیرے مس ہو رہا۔ بھائی بدن کو رگڑیں گے کہ نہیں رگڑیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے جو ناپاک پانی کا قطرہ تھا پیر کے اوپر اس پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ میں ناپاک پانی کا قطرہ آیا، اس کو ہم نے ادھر مار لیا ادھر مار لیا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ پاک نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے، اب مان لیجئے کہ کپڑا ناپاک ہے، بدن ناپاک ہے، اور نماز ہم مکمل ادا کر رہے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کی پہلی شرط پوری نہیں ہوئی تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ تو طہارت نماز میں کیا ہے؟ شرط ہے۔ کیا ہے؟ پاکی ناپاکی کے مسئلے کو بہت کھول کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ اتنا یاد رکھیں کہ کپڑا پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، اور بدن پاک ہو۔ اب غسل جنابت ہے، کسی کے اوپر غسل فرض ہے، تو غسل فرض ہے تو غسل کے فرائض جب ادا ہوں گے تبھی غسل مکمل طریقے سے صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر غسل فرض ہے، جو کپڑا میں نے پہن کر کے غسل کیا وہ کپڑا بھی صحیح ہے، لیکن ہم نے غسل کے فرائض ادا نہیں کیے۔ اب غسل کے فرائض ادا نہیں کیے تو آپ 10 بالٹی سے نہا لیجیے، آپ پاک نہیں ہو سکتے، آپ کا غسل مانا ہی نہیں جائے گا۔ اب ہمیں یہ تو پتا ہو کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، تو غسل میں 3 فرائض بتائے شریعت نے ہمیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ اگر روزے سے ایک انسان نہیں ہے تو منہ میں پانی لے کر کے غلغلہ کرے، تاکہ اگر 1-2 قطرہ یا 1 گھونٹ پانی نیچے بھی اتر جائے تو چونکہ وہ روزے سے تو ہے نہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ پورے منہ کے اندر پانی اچھے سے اپنا کام کر جائے گی، یعنی کہ پورا منہ اچھے سے دھل جائے گا۔ اب اس طریقے سے بتایا کہ اگر کوئی انسان گوشت کھایا ہو تو گوشت کھانے کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریسے دانت میں پھنس جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے پان مسالہ کھانے کی،
تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک انسان اپنے پاس وہ دانت کھودنے والی لکڑی رکھے تاکہ نماز کا اگر وقت آئے، نماز پڑھنے والا بندہ ہو تو پہلے دانت کے بیچ میں اگر کہیں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو تو اس کو نکال لے، تاکہ وضو کرے تو دانت کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہ بھی سوکھی نہ رہ جائے۔ سمجھ؟ غسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ وضو میں منہ دھلنا فرض ہے، کلی کرنا فرض نہیں ہے۔ کلی کرنا وضو کی حالت میں سنت ہے، لیکن وضو میں کلی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن غسل کے لیے کلی کرنا فرض ہے۔ کلی اس لیے کیونکہ ہم نہا لیں گے، اوپر سے پانی ڈال لیں گے، لیکن منہ کے اندر تھوڑی پانی چلا جائے، اس لیے کلی اس طریقے سے کرے کہ گرگرے کے ساتھ منہ میں پانی لے، دانت کے بیچ میں بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ تو یہ پہلا فرض ادا ہوا۔ دوسرا فرض کیا ہے غسل کے لیے؟ ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک۔ اب اس کو چڑھائیں گے کیسے؟ بہت سارے لوگ ٹھنڈیوں میں پانی لیتے ہیں اور صحیح سے اوپر تک پانی پہنچ نہیں پاتا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہے، غسل آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے پانی کو ناک میں اوپر تک نہیں چڑھایا تو ظاہر سی بات ہے آپ اوپر سے نہا لیجئے، لیکن دوسرا فرض تو آپ کا رہ ہی گیا، اور جب دوسرا فرض رہ گیا تو آپ پاک ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ دوسرا فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ اب تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن پر بال کے باریک ہونے میں جتنی باریکی ہے اتنی جگہ بھی بدن پہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اب سوکھی نہ رہنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ پورے بدن پر اچھے سے پانی ڈالنے کے بعد ملے، اور خاص کر لوگ نابی میں پانی ڈالتے انگلی نہیں کرتے ہیں، پانی ڈالے تو نابی کے اندر انگلی ضرور کرے، تاکہ یہ بھی بدن کا ظاہری حصہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدن کا یہ کون سا حصہ ہے؟ ظاہری حصہ۔ ظاہر یعنی کہ جو چیز دکھتی ہے ہمیں وہ ظاہر حصہ ہے، تو ظاہر کو اچھے سے دھلنا ہے۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو نابی میں نہاتے وقت ایک انسان کوشش کرے کہ انگلی سے پانی اچھے سے پہنچا لے، تب جا کر کے پتہ چلا کہ وہ اچھے سے غسل کر پایا ہے۔ اگر اتنا انسان نہیں کر پا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا غسل صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ تو پہلی شرط ہوئی طہارت۔ اس کے بعد ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب کیا ہے؟ کہ کتنا بدن ڈھکا ہوا ہو جس سے ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو بتایا ناف سے لے کر کے ٹخنے کے اوپر تک مردوں کے لیے بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ اب جب اتنا ڈھکا ہونا چاہیے تو نماز ہو، اب اگر کوئی ہاف آستین میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ناف سے لے کر کے ٹخنے کے اوپر تک ڈھکا ہوا ہو، اس کے اوپر اگر کھلا ہوا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ احرام کی حالت میں لوگوں کے یہ سب کھلے ہوئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اگر یہ فرض یا واجب ہوتی تو وہاں بھی یہ شرط لاگو ہو جاتی۔ لیکن یہ جس وقت مسئلہ کیا ہے کہ مذہب اسلام کا پرچار جس وقت ہمارے اور آپ کے نبی نے کیا وہ بہت غربت کے ایام تھے، ہے نا؟ غربت کے ایام تھے۔ اب کتنی غربت تھی اس وقت؟ آپ ذرا اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے جب آتے تھے تو بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے وہ سحری کرتے تھے۔ کیا چوس کر کے؟ کھجور نہیں، کھجور کی گٹھلی کو چوس کر کے وہ سحری کرتے اور اسی گٹھلی کو اپنی جیب میں رکھ لیتے تھے، سفر پہ چلے جاتے تھے۔ پھر جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا اسی گٹھلی کو نکال کر کے پھر سے چوستے اور پانی پی کر کے روزہ افطار کرتے۔ بھائی صاحب جب اتنی غربت تھی تو کپڑے کہاں تھے؟ تو اس وقت بعض صحابہ کرام نے بغیر ٹوپی کی بھی نماز پڑھی۔ لیکن کیا آج اتنی غربت ہے؟ نہیں ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جب غربت تھی تب یہ حکم نافذ کیا گیا، چلیے نماز اتنے میں ہو جائے گی، لیکن آج ہمارے پاس اتنی غربت تھوڑی ہے، تو اب اچھا لبادہ پہن کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو یہ تو دوسری شرط ہے، ستر عورت۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نماز کا وقت ہو۔ جیسے ہم اور آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں جمعے کی،
اور جمعے کی نماز کب ادا ہوتی ہے؟ ظہر کے ٹائم پہ. اور ظہر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور رہتا کب تک ہے؟ جب عصر کی نماز کا وقت شروع ہو اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہتا ہے. یعنی کہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری فرض ظہر کی نماز ادا ہو. اور جمعے کے لیے خطبہ جمعہ شرط ہے، جماعت شرط ہے، اس لیے ہم اور آپ جمعے میں حاضر ہوتے ہیں. کیونکہ بغیر جماعت کے جمعے کی نماز، اب بہت ساری خواتین گھر کے اندر جمعے کی نماز پڑھتی ہیں. بھائی جمعے کی نماز کے لیے خطبہ جمعہ شرط ہے. کیا ہے؟ شرط ہے. جمعے کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے. سنگل جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو جو نہیں پڑھ پاتے جمعے کی نماز جماعت سے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظہر کی نماز ادا کرے. تو نماز کا وقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ظہر کی نماز پڑھنے آئے ہیں یا جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو اس کا وقت ہو. عصر کے وقت اگر اس نماز کو پڑھنے جائیں گے تو نماز وہ قضا نماز ہوگی، ادا نہیں ہوگی. تو نماز کی تیسری شرط کیا ہے؟ کہ نماز کا وقت ہو. جو نماز آپ پڑھنے جا رہے، فجر پڑھنے جا رہے تو فجر کا وقت ہونا چاہیے. ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا، عصر پڑھ رہے تو عصر کی نماز کا وقت، مغرب عشاء جو بھی پڑھیں گے اس کا وقت ہونا چاہیے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ اب وقت ہو اور اس کے بعد جس نماز کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی نیت ہو. نیت بھی تو ہونی چاہیے کہ میں ظہر پڑھنے جا رہا ہوں. آپ نماز ظہر کی پڑھنے جا رہے ہیں اور عصر کی نیت باندھ لیجئے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو نیت شرط ہے. کیا ہے؟ شرط ہے. اور پانچویں شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، کہ آپ کا ڈائریکشن صحیح ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اور آپ رہتے ہندوستان میں اور ہندوستان کا بندہ جو ہے پورب کی طرف گھوم کر کے اگر نماز پڑھے تو نماز اس کی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ملک ہندوستان سے حرم شریف یعنی کہ مکہ شریف پچھم طرف ہے. ہندوستان سے مکہ کدھر ہے؟ پچھم کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ مکہ پہنچ جائیں گے. تو ہمارا ڈائریکشن کدھر ہونا چاہیے؟ مکہ شریف کی طرف. اسی لیے ہم اور آپ نماز کی نیت میں منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف یہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ ڈائریکشن صحیح ہو، یہ شرط ہے. اور چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کرنا. یہ واجب بھی ہے. یہ کیا ہے؟ واجب بھی ہے اور یہ شرط بھی ہے. تو یہ 6 شرائط ہیں یہ نماز کے. اگر ان 6 میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی مس ہو رہی ہے تو آپ کی نماز ہونے کی بات چھوڑیے، یہ تو پہلے کے لیے ہے، یہ نماز سے پہلے ضروری ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اب آ جاتے کہ نماز کے اندر کیا ضروری ہے. اب اللہ اکبر ہم نے کہا، اب نماز میں ہم لوگ داخل ہو گئے. اب آگے جو ہم کام کرنے والے ہیں اس میں کیا ضروری ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے. اس لیے کہ جو چیز نماز کے اندر واجب ہے، یاد رکھیے گا یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ شرائط نماز ہے، اور جو میں اب بتا رہا ہوں یہ واجبات نماز ہے. جو چیز نماز کے اندر واجب ہے اس میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی بھولے سے اگر وہ کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو ہے. یعنی کہ ہم سجدہ دو کبھی کبھی نماز پڑھے ہوں گے امام صاحب کے پیچھے تو سلام پھیرتے تو ہیں لیکن پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ کرتے ہیں. 2 سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھولے سے کوئی واجب چھوٹ جاتی ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے فلاں واجب چیز چھوٹ گئی تھی. اب اس کمی کو پر کرنے کے لیے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، وہ آخر میں کیے جاتے ہیں. اب نماز میں ہم آ گئے تو اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے کام نماز کے اندر واجب ہے. اس لیے کہ جان بوجھ کر کے اگر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر بھولے سے چھوٹ جائے اور نماز سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو تحیات پڑھنے کے بعد داہنی طرف سلام پھیریں گے، 2 سجدہ کریں گے، پھر تحیات پڑھ کے درود شریف اور سب پڑھنے کے بعد سلام کریں گے تو وہ کمی پوری ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے
تو جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اب ہمیں یہ تو پتا ہو کہ کون سی چیز واجب ہے، تو پہلی چیز، اب اس کو یاد رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ترتیب زیادہ خیر اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی ہو اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ آئیے گا انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں واجب ہیں، اس لیے کہ واجب چھوٹ جائے گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پتہ چلا آپ نے اپنے کام کا نقصان بھی کیا، اور آج کی دہاڑی بھی گئی، پورا وقت بھی گیا، نماز پڑھنے آئے بھی لیکن نماز ہی نہیں۔ ساری چیز کرنے کے بعد اگر نماز نہ ہو تو پھر چھٹی بیکار ہو گئی، اس سے اچھا تھا کام پہ چلے جاتے، دہاڑی ہماری بن جاتی۔ تو میرے عزیز، نماز پڑھنے اگر آتے ہیں تو نماز کو سیکھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔